سلام و آداب. آپ دیکھ رہے ہیں لداخ آبزرور اپنے میزبان افتخار حسین انصاری کے ساتھ. جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ پچھلی دفعہ ہم نے ایک پروگرام ریکارڈ کرایا تھا جس میں ہم نے سماجی برائیوں کے بارے میں بات کی تھی. اسی سلسلے میں آج اسی پروگرام کے دوسرے ایپیسوڈ کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر خدمت ہیں. پچھلے ایپیسوڈ کی طرح آج ہمارے سامنے حاضر خدمت ہیں. ہمارے اس پروگرام میں ہمارے اسٹوڈیو میں حاضر ہیں حاجی حسین صاحب. ان کا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں. انہوں نے اپنی مصروفیات کے باوجود ہمیں آج وقت دیا اس پروگرام کے لیے. تو آج ہم مزید اس موضوع پہ گفتگو کریں گے اور حاجی صاحب سے ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ ہمارے اس سماج میں بڑھتی ہوئی برائی اور بے حیائی اس کو کیسے ختم کیا جائے اور اس کا راہ حل کیا ہے. سب سے پہلے ہم حاجی صاحب کا شکریہ ادا کرتے ہیں اپنے اسٹوڈیو میں آنے کے لیے. حاجی صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. بہت بہت شکریہ حاجی صاحب. پچھلی دفعہ جیسے ہم نے گفتگو کی تھی اس مسئلے پہ اس ٹاپک کے اوپر تو اسی کے بارے میں ہم آج آپ سے جاننا چاہیں گے. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے جوان جو یوتھس ہیں آج ڈرگس کے عادی ہو چکے ہیں, منشیات کے عادی ہو چکے ہیں. اس دلدل میں گرتے جا رہے ہیں ہمارے جوان. لاکھ کوششوں کے باوجود بھی ہمارے والدین ہیں, اساتذہ ہیں, وہ جوانوں کو اس دلدل سے جانے روک نہیں پا رہے ہیں. تو یہ آپ کیا سمجھتے ہیں اس کی کیا وجوہات ہیں کہ ہمارے جوان منشیات کے عادی ہو رہے ہیں, بہرہ روی کے شکار ہو رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. افتخار صاحب آپ لوگوں نے مجھے اس لائق سمجھا, اس کے لیے آپ لوگوں کا بھی شکریہ. شکریہ. تو پہلے میں جو اس دن کا ٹاپک تھا اس کو تھوڑا سا کنکلوڈ کرنا بے چاہتا شک. ہوں. تو جو بھی پرابلمس ہیں اکارڈنگ ٹو آور ریلیجن, بے شک. تو بہت امپورٹنٹ دو چیزیں ہیں جس کو ہم امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کہتے ہیں, یعنی برائی سے روکنا اور اچھائیوں کو پروموٹ کرنا. بے شک. یہ اسی سلسلے میں آتا ہے. لیکن اس میں ایک پرابلم جو ہمارے معاشرے میں ہے, خصوصاً مسلم سوسائٹی میں, کہیں بھی ہمارے سوسائٹی کے علاوہ آپ دیکھیں بے شک. کہ ہم جو وربل پریچنگ ہے, جو زبانی جو ہم پریچنگ کرتے ہیں اس کو فائنل سمجھتے ہیں, جبکہ ایسی بات نہیں ہے. ایک تو یہ, بے شک. ایک تو ہمیں وربل سے آگے جا کر پریکٹیکل سلوشنز کی جانب جانا ہے. سیکنڈلی تو اس میں ایسا ہے کہ ہمارے اکارڈنگ ٹو آور ریلیجن کچھ چیزیں جن کو تعبدی کہا جاتا ہے کہ آپ کو وہ کرنا ہی کرنا ہے. یہ نہیں دیکھنا ہے کہ آپ کو کہ اس میں میرا دل کچھ چینج ہو رہا ہے نہیں ہو رہا ہے. جیسے نماز پڑھنی ہے, آپ کو بے شک. روزہ رکھنا ہے. بٹ اس امر بالمعروف نہی عن المنکر میں علماء فرماتے ہیں کہ اس میں کم از کم اثر کا احتمال ہو, یعنی اٹ از لائک اے ٹریٹمنٹ. بے شک. یہ ایک علاج کی طرح ہے. مثال کے طور پر کسی کو ٹی بی کا مریض ہوگا تو آپ اس کو کہیں گے یار تمہیں ٹی بی ہے, یار تمہیں یہ کرنا چاہیے, وہ کرنا. ایک ڈاکٹر اس کو انسٹرکشنز دے دیں گے, بے شک. ہے نا. بے شک. تو مگر علاج نہیں کرے گا تو وہ ٹھیک نہیں ہوگا جب تک وہ علاج نہیں کرے گا. اسی طرح سے پریکٹیکل علاج کی ضرورت ہے. تو یہ تو ایک بہت بڑا فیلڈ ہے, اس کو میں چھوڑتا ہوں. تو ہمارا بہت یہ کمزوری یہ ہے کہ پریکٹیکلی ہمیں ان کو ایریڈیکیٹ کرنے کے جو یہ کیا جو ہمارے پاس جو راستے ہیں ان کا ہمیں پتہ نہیں ہے. میں آپ کو ایک شیعہ کمیونٹی کا مثال دینا چاہوں گا, جو بمبئی میں ان سے مل کے بھی آیا ہوں, کہ شیعہ خواجہ اثنا عشریہ, جی جی. ان کا ایک چینل بھی ہے ون چینل. وہ اس طرح سے پریکٹیکلی اپنے بچوں کو چلاتے ہیں, لڑکوں کو لڑکیوں کو سب کو ایسے ریز کرتے ہیں کہ بالکل ان کا بچپن سے ہی مائنڈ بن جاتا ہے کہ اپنا رسپانسبلٹی پتہ چلتا ہے کہ میں کون ہوں, میں کیا ہوں. جبکہ ہم ایسے ہی کچھ سرمنز دیتے ہیں, کچھ گیدرنگز کرتے ہیں, تو بچوں کو اپنا اہمیت ہم نہیں دے پاتا ہے. جی جی. یہ بڑی کمزوری ہے. اس میں ڈراسٹک چینج لانے کی ضرورت ہے ہمیں 180 ڈگری پر. جی جی. اب سمجھے نا, جی جی بالکل. 180 ڈگری پر جب تک ہم چینج لا کر اس میں کام نہ کریں تو یہ معاملہ ہمارے ہاتھ سے روز بروز نکلتا جائے گا. بے شک. ایک تو سیکنڈلی آپ نے کہا شاید یہ جوانوں کے بارے جی میں, جی جی. جی جوانوں نشوں کا, کا عادی ہو رہے ہیں. ہاں ہاں. تو یہ بھی یہی ہے. دیکھیے نشہ کیوں کرتا ہے ایک جوان. جی جی. میں آپ سے یہی جاننا ہاں چاہتا ایک کہ تو نشے کے عادی کیوں ہو رہے ہیں دیکھیے, اور اس کی وجوہات کیا ہے, اس کا ہاں حل کیا ہے؟ ہاں ایک تو وہ کرتا ہے فیشن سمجھ کر بھی, جیسے جی جی. سگریٹ جب بے شک. اپنے وہ
پیر اس میں گروپس میں نظر آتے تو اس کو بڑا اچھا لگتا ہے. اس طرح سے کوئی ایسے بچے ہوں گے جو نشہ کرتا ہوگا, اس کو ایک بڑا ایک ایکسپیرینس وہ اس کا لینا چاہتا ہے نا. سیکنڈلی تو جب وہ بیچارہ اپنے فیوچر کو ڈارک دیکھتا ہے نا, تو ڈپریشن میں اس کو ہٹانے کے لیے بھی نشہ کرتا ہے. تو اب اس کا سلوشن بھی سیم وہی ہے. جب تک آپ پریکٹیکلی ہمارے بچوں کو لا کر ان کا اچھی طرح سے ان کو نہ سمجھائیں, ان کے لیے ایونیوز پیدا کریں, فیوچر کو ان کو برائٹ دکھائیں, ان میں ایمان پیدا کریں, توکل پیدا کریں, تو لائف بچوں میں امید پیدا کرنا, ہاں نا امیدی کو منیمائز کریں. ختم تو ہم نہیں کر سکتا ہے نا. تو خصوصاً ہمارا مذہب جو ہے یہ امید کی مذہب ہے. مثال میں آپ کو ایک مثال دے دوں گا کہ 1950s میں ہم ایک یہ ترانہ گاتا تھا اسکول میں, بارود کے ایک ڈیر پہ بیٹھی ہے یہ دنیا, ایٹم بموں کے زور سے اڑنی ہے یہ دنیا. کہتا تھا کہ رشیا اور امریکہ کے پریزیڈنٹ وہ اس پر ایٹمک بٹن پر ہاتھ رکھا ہوا ہے, جو بھی پہلے دبائے گا وہ دوسرے کو ختم کرے گا. لیکن دیکھو آج بالکل چینج ہو گیا. آج ایک یہ جو ایٹمک ویپنس ہیں ان کے لیے ایک مصیبت بنی ہوئی ہے. اب کیا ہے, اب کہتے ہیں بھائی انوائرمنٹل یہ ڈیزاسٹر آ رہا ہے, کیا گلوبل وارمنگ ہو رہی ہے, تو مرڈرس ہو رہے ہیں, جنگ ہو رہا ہے پورا. ہم اس میں بھی پر امید ہے. کیوں؟ کیونکہ ہمارے مذہب میں یہ کہا گیا ہے کہ اگر دنیا کی زندگی ایک دن بھی رہی ہوگی تو اللہ اس کو اتنا لمبا کرے گا کہ ابھی ہیومینٹی کو باہر دیکھنا ہے, اس کا سپرنگ آیا نہیں ہے. تو ابھی ہیومینٹی سب انجوائے کرے گا جس کا کوئی حد ہی نہیں ہے, اور اس کے آثار بھی نظر آ رہے ہیں. مثلا پہلے دیکھیے یہ 2 بائی پولر میں پھنسا ہوا تھا, پھر یونیپولر آ گیا جی امریکہ کا, ہے نا. اب اس کو بھی چھوٹے چھوٹے گروپس سردردی لا رہا ہے. تو آئندہ 20-30 سال کا فیوچر جو ہے وہ بڑا برائٹ ہوگا. تو سب سے پہلے امید بچوں میں ایک وہ ماں باپ جگا سکتا ہے جو خود پر امید ہو. اب جب ماں باپ ہی اگر نا امید ہو تو وہ تو مایوسی ہی اپنے اس میں پھیلائیں گے, ہے نا. تو اس پر بھی بیٹھ کر سوچ کر کانفرنسز سیمینارز کرنے کی ضرورت ہے. جی اس بارے میں تھوڑی سی آپ اپنے ذہن آپ کو گزار کرنا چاہوں گا کہ میری ایک بات یہاں پہ ایک بار بات ہوئی, ایک جوان سے بات ہوئی جو نشے کا عادی ہو چکا تھا. جب میری اس سے بات ہوئی اس بارے میں پوچھا کہ کیوں نشہ کر رہے ہو, اس کی کیا وجوہات ہے, جب بات کی تو اس کا کوئی بھی کہیں کہنا تھا کہ میرے گھر والے, میرے رشتہ دار, میرے دوست احباب سارے مجھ سے کہتے ہیں کہ تو کسی کام کا نہیں ہے, تو کہیں کہ کسی کا ہو نہیں سکتا ہے کچھ, مطلب کافی نا امیدی والی باتیں کیا کرتے ہیں. تو وہ کہہ رہا تھا کہ جب میں کسی کام کا ہوں ہی نہیں, جب میں کسی میرے کوئی ذمہ داری احساس ہے نہیں ہے, تو پھر میری زندگی کرنا کیا ہے. تو اس لیے میں نے اپنی زندگی نشے کے حوالے کر دی. بالکل آپ کی بات صحیح ہے. ہمارے یوتھ کو آج کل ہم ایسے کرش کر رہے ہیں. ابھی ہمارے ادھر اتنا پریشر نہیں ہے. آپ کو پتہ ہے ادھر سے باہر انڈیا میں تو میں دیکھ رہا تھا, ایک یوٹیوب میں کہہ رہا تھا کہ ہاسٹل میں وہ ابھی ایسا پلان بنا رہا ہے کہ جو فین ہوتا ہے نا, سیلنگ فین, اس میں ایسے سپرنگ لگائیں کہ اگر کوئی لٹک جائے تو وہ نیچے آ جائے, لٹک نہ سکے. کیونکہ کیا کرتا ہے تو فین کے ساتھ لٹک جاتا ہے. کیونکہ ادھر سے ماں باپ اس بیچارے کو اتنا پریشرائز کر کے بھیجتا ہے نا. تو بھئی تم کو یہ کرنا ہے, یہ بننا ہے, نہیں دیکھتا ہے کہ یہ بچہ جو ہے بیچارہ یہ کہاں تک جا سکتا ہے. اور اس کے ساتھ یہ بھی ہوگا کہ اپنے پڑوس کی جو لڑکے ہیں اور کمپیئر کرتے ہیں نا, ان کے ساتھ کمپیئر سب سے جو کمپیئر کرتے ہیں, ڈاکٹر بنا آپ کیوں نہیں بن رہے. بالکل. دیکھیے ایک بیٹی ملی مجھ سے دہلی کی, وہ ادھر آئی تھی اینتھروپولوجی پڑھنے کے لیے, ہمارے ادھر کا وہ سٹڈی کرنے کے لیے. تو رنگ دم میں بیٹھی وہ اکیلی 6 مہینے وہ کمیونٹی ایک حال میں, ان کے گھروں میں بھی نہیں بیٹھا, کیونکہ تھوڑا سا وہاں وہ ہے نا یوز کرتے ہیں ہمارا لوکل جو اس کا, اور تھوڑا سا گوبر شوبر کا بھی بو آتا ہے ہمارے گھروں میں. تو وہ کمیونٹی ہال میں بیٹھی 5-6 مہینے. وہ کہہ رہی تھی کہ میرا والد صاحب کہتا ہے بیٹا دیکھو تم سویپنگ کا کام کرو, ہے مگر اس میں بھی سکل پیدا کرو اور اس کو بھی انجوائے کرو. ہم وہ نہیں کہتے ہیں, ہے نا. ہم جو کچھ کام کو نوبل سمجھتے ہیں, کچھ کو بالکل مین سمجھتے ہیں, برا سمجھتے ہیں.
کہتے ہیں نہیں تم کو یہ نہیں کرنا ہے, تم کو ایسا نہیں بننا ہے, تم کو یہ بننا ہے نا. تو پیسے کو مثال سٹیٹس سمجھتا ہے, جی جی بالکل ہے نا. تو ایسی یہ مشکلات ابھی اور بڑھیں گی اگر آج سے ہم اس پر سوچنا شروع نہیں کرے گا. جی جی. تو اس میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس میں والدین کا زیادہ رول رہتا ہے زندگی میں ایک بچے کا یا اس کے استادوں کا؟ دیکھیے سب سے پہلے تو ماں اور باپ, ماں کی گود جو ہے نا, جی جی بدقسمتی اب ہماری ادھر 90% سے اوپر جو الٹریٹ ہیں ہماری مائیں, ان کو تو پتہ ہی نہیں ہے. ان کو اب نا تھوڑا سا یہ ان کو پتہ ہی نہیں کہ دنیا کہاں پہنچ, بلکہ ہمارے والے پیرنٹس میں سے دونوں کو اکثر کو پتہ نہیں ہے, 80% ابو کو. اب جو دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم نے سمجھا ہے, ان کو بھی پتہ نہیں ہے. مثال کے طور پر میں آپ کو یہ, چلیے کوئی ایک اسسٹنٹ پروفیسر, اس کی بیوی بھی اسسٹنٹ پروفیسر ہوگی, تو وہ خود بھی اسسٹنٹ پروفیسر ہوگا, مگر ان کا مائنڈ سیٹ بھی اسی میٹیریل اس میں گھسا ہوا ہے کہ یہ میرا بچہ جو ہے وہ میٹیریلی کامیاب ہو جائے, ہے نا. اس اسپریچولی میں اس کو کتنا ڈیولپ کروں, تو ان دونوں میں خود اسپریچولیٹی نہیں ہے, تو بچے میں کیسا پیدا کرے گا, ہے نا. تو اس کا بچہ تو اگر وہ اچھا کھاتے پیتے اس کا بھی ہوگا, وہ ڈپریشن میں چلا جائے گا, وہ بھی ڈرگس لینا شروع کرے گا. تو ہمیں اسپریچولیٹی کی طرف کیسے لائیں, یہ بہت امپورٹنٹ ہے. آج کے ورلڈ کا پرابلم ہے یہ, ہمارا یہ پرابلم نہیں ہے کہ ہم جو روحانیت سے دور ہو رہے ہیں اور میٹیریلزم کی طرف بہت رجحان بڑھ گیا ہے. جی بہت شکریہ. اس کے بعد میں یہ سمجھتا ہوں کہ جوانوں میں آج کل بے راہ روی اور یہ جو ہمارے اخلاقی برائیاں ہمارے سماج میں آئے دن بڑھتی جا رہی ہیں, اس کی بڑی وجوہات میں سے وجہ ہے دیر سے شادیوں کا ہونا, لیٹ میریجز کا ہونا. آج ہمارے جوان کی عمریں نکلتی جا رہی ہیں, لیکن والدین ان کی شادیوں کی طرف کوئی رغبت نہیں رکھتے. پہلے ہزار بہانے والدین کرتے ہیں کہ پہلے پڑھائی کر لو, ڈگری حاصل کر لو, اس کے بعد کہا جاتا ہے کہ نہیں نوکری کرو. نوکری جب مل جاتی ہے تو کہتے ہیں نہیں سروس کر لو, تو پیسے جمع کرو. اس کے بعد یعنی عمر یہی بہانے کرتے کہ لاسٹ میں ایک جوان شادی قابل ہی نہیں رہتا ہے. تو جو پھر بیچ میں گیپ آ جاتا ہے جہاں سے وہ تعلیم شروع کرتا ہے اور جہاں پہ وہ ختم کرتا ہے, بیچ کا گیپ ہے یہاں پہ مطلب ایک جوان بالغ ہو کے اس سے بھی حد سے کافی اوپر نکل جاتا ہے. تو پھر بیچ میں جو گیپ آتا ہے اس میں جوان ذہنی بیماریوں کا شکار ہو جاتا ہے. تو اس کی وجہ سے پھر ایک جوان ہمارے معاشرے میں آج اب زنا بڑھ رہا ہے, بہت ساری برائیاں بڑھ رہی ہیں, اخلاقی برائیاں بڑھ رہی ہیں. تو میں سمجھتا ہوں اس کی ایک وجہ ایک دیر سے شادیوں کا بھی ہونا ہے. تو اس بارے میں آپ کیا کچھ کہیں گے؟ دیکھیے شادیوں کا دیر سے ہونا یہ تو ایک جس کو جبر تاریخ کہتے ہیں, جی یہ ایک مجبوری ہے. پہلے ہم سنتے تھے کہ 9 سال میں ہوتا تھا, بالکل. پھر لڑکیوں کا بچیوں کا 15 سال بائی لیٹ 18-20 تک ہو جاتا ہے. لیکن آج اٹ از ناٹ پاسبل. دیکھیے اب ہماری بچیاں ہوں یا ہمارے بیٹے ہوں, ان کی شادی بہت سارے ریکمینڈ کرتے ہیں کہ 24 اور 30 کے بیچ میں ہونا چاہیے. 25 سے پہلے بالکل نہیں ہونا چاہیے. بالکل کہ وہ ہاں دیکھو کچھ ایجوکیشن حاصل کریں, اپنے آپ کو پہچانیں. اور ہمارے مذہب میں بھی ہے نا, جی جی لڑکی کو راشدہ ہونا چاہیے, صرف بالغ کی ضرورت نہیں ہے. بالکل وہ اپنے برے بھلے کو جاننے کے قابل ہو کہ بھائی مجھے ایک فیملی ریز کرنا ہے, مجھے آئندہ. تو 25 اور 30 کے بیچ میں. اب دیکھیے یہ برائیاں ایج کی وجہ سے نہیں آ رہی ہیں. میں نے کہا دیکھیے وہ جیسے انگلش میں بولتا ہے نا, جی ایک وہ اردو اس کا بھی میں بتاؤں گا آپ کو, ایک بیکار آدمی کا جو ذہن جو ہے وہ شیطان کا کارخانہ ہوتا ہے. جب ہمارے بچیاں سکول میں جا رہی ہیں, وہ ادھر سے جو اس میں تو وہ انجوائے نہیں کر رہے ہیں, جو یہ پڑھائی تو ان کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے نا, وہ ادھر سے مایوس ہیں, تو ان کا ذہن اور کہیں اور ڈائیورٹ ہو جاتا ہے. لیکن یہ سب اپنے ٹریک پر آ جائے گا نا. اگر آپ 35 تک بھی شادی کو یہ ادھر لے جائے گا, کوئی فرق نہیں پڑے گا, اور بھی اچھا رہے گا, بڑا سٹیبل فیملی. میں اپنے گھر کی بات کروں تو میری بیٹیوں کی شادی ہو گئی جی, سب سے چھوٹی کی تقریباً 25 سال میں, سب سے بڑی کی تقریباً 32 ایئرز میں, اور بہت دور جا کر پڑھ کے آئیں, وہ پی جی کیا انہوں نے. تو یہ نہیں, یہ رسپانسبل, اگر پیرنٹس میں سے کوئی رسپانسبل ہو تو انشاءاللہ اس سے فرق زیادہ نہیں پڑتا ہے. ہاں ایک پڑتا ہے, آپ کی بات بھی صحیح ہے, مگر اس کے لیے ایک سلوشن ہے, وہ میں آپ کو اس میں نہیں بتا سکتا ہوں.
تو جی جی وہ اس کے لیے ہمارے کسی کانفرنس میں جی جی استاد جہاں وہ میں اس کو ہاں ڈسکلوز نہیں کر سکتا. جی That جی is وہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے. بٹ اس کے لیے میرے خیال میں ایک نفر بھی تیار نہیں ہوگا اس سولوشن کے لیے, اس کو اڈاپٹ کرنے کے لیے. نہ آپ تیار ہوں گے نہ میں تیار ہوگا. بے شک. وہ ایک بڑا ڈیپ ایک ہے. جی جی اس میں ہمارے استاد محترم قبلہ آغا سید جوان نقوی حفظ اللہ ہاں بھی فرماتے ہیں کہ اگر جوان کو جب شادی کو عمر آئے اس پہ کہا جاتا ہے کہ روزہ رکھو اور اپنی شہوت کو ٹھنڈا کرو, ہاں تو اس پر استاد محترم بہترین جواب دیتے ہیں. کہتے ہیں کہ اگر ایک شخص بھوکا ہے اس سے آپ کہیں کہ نہیں روزہ رکھو اور اپنی بھوک کو ختم کرو, تو کیونکہ بھوک کا لگنا یہ قدرتی فعل ہے, یہ اللہ تعالیٰ نے نظام رکھا ہے تو بھوک لگنی ہے. اس میں اگر آپ روزہ رکھوائیں گے تو وہ ایک دن کا روزہ رکھ لے گا لیکن دوسرے دن وہ خود سے ترنت توڑے گا. دیکھیے اس طریقے کہتے ہیں کہ اس چیز کو بھی آپ اس طریقے سے ختم نہیں کر سکتے. دیکھیے جو ضرورت ہے اس کو پورا کرنا. وہ آپ کی بات صحیح ہے. بٹ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سے بھی جب اصحاب صفہ نے شادی کیا کہ یا رسول اللہ ہم اس کو برداشت نہیں کر سکتے ہیں اپنے سیکسول ڈیزائر کو, جی تو انہوں نے فرمایا کہ تم لوگ روزے رکھو جی تو ہمارا نفس ٹھنڈا رہے گا. لیکن روزہ بھی وہ رکھے گا جس کے اندر ایمان ہو. بے شک. تو ہمیں ایمان پیدا کرنا ہے نا. اب ایک آدمی ہے اس کے اندر ایمان ہی نہیں ہے تو کہے گا یار میں تو اس کو برداشت نہیں کر سکتا ہوں. اور کہیں بھائی روزہ رکھے گا, وہ کہتے ہیں یار میں تو تم روزے کی بات کرتے ہیں میں تو نماز بھی نہیں پڑھتا ہوں, ہے نا. تو اس سے وہ ایکسپیکٹیشن نہیں کر سکتا ہے نا, جی جی ہے نا. روزہ اس کے لیے ہو سکتا ہے حل ہو جس کا ایمان جو ہے مضبوط ہو. جی جی اور ایمان کیسے پیدا کرنا ہے یہ بھی تو ایک بڑا یہ بھی ایک سائنس ہے, بڑا ایک ڈیپ ایک سبجیکٹ جی ہے نا. تو یہ نہیں اس سے نہیں کچھ یہ نہیں ہوگا. جی جی شکریہ حاجی صاحب. اس کے میں اپنی بات کا اختتام یہیں پہ کرنا چاہوں گا کیونکہ ہمارے پاس وقت کی کمی ہے, تو اس لیے میں آپ سے آخری سوال یہ کرنا چاہوں گا کہ اس کو پھر ہمارے یوتھس کو آپ کیا نصیحت کریں گے, یا والدین کو کیا نصیحت کریں گے کہ آج یہ جو ہمارے سماج میں جو برائیاں آئے دن بڑھتی جا رہی ہیں, تھمنے کا نام نہیں لے رہی ہیں. اس میں آج جیسے آپ نے کہا کہ اس میں بہت سارے فیکٹرز اس میں ہیں, تو آپ اس میں پھر کیا نصیحت کریں گے یوتھس کو, والدین کو, اور خواہ ٹیچرس ہوں, کیا نصیحت کریں گے اس میں سب؟ دیکھیے والدین تو ایسا ہوتا ہے کہ سٹن ایج کے بعد فرض کر لیجئے آپ مٹی ہوتا ہے کچا, جی جی ہے نا, تو اس کو جب ہم مڑ بناتے ہیں اس کو کسی بھی شیپ میں آپ مولڈ کر سکتا ہے. لیکن جب اس کو آپ اینٹ بنائیں گے پھر اس کو آپ پختہ کریں گے اس کے بعد اس کو چھیڑنے کی کوشش کرے گا نا, وہ تو اور بھی ٹوٹ جائے گا. اس لیے والدین کو تو میں کچھ بھی نہیں کہوں گا. اب جو ہاں جیسے کہ علامہ اقبال بھی فرماتا ہے نا, جوانوں کو پیروں کا استاد کر. بالکل. تو ہمارے یوتھ کو جو صحیح فکر ہے وہ پہنچانے کی ضرورت ہے, جبکہ ہمارے پاس کوئی بھی پلیٹ فارم ایسا نہیں ہے جو یوتھ میں سائنٹیفک تھاٹ جو ہے وہ اس کو پروموٹ کرے. بے شک. کہ میں دعوے سے کہتا ہوں آپ کسی کو بھی میرے پاس لاؤ جو مطلب جو ہمارے ٹیچرس ہیں بے شک. یا جو ہمارے ریلیجس پریچرس ہیں یا جو ہمارے دوسرے سیکولر یہ دینے والے ہیں, کیا انہوں ان ڈیپتھ ان کا یہ نہیں ہے, سٹڈی ہے نہیں بے شک. کسی بھی لائن میں. وہ صرف جیسے مولانا روم فرماتا ہے کہ علم را بر دل زنی یا ریبوت, علم را بر تن زنی ما ریبوت. یعنی علم کو اگر پیٹ کے لیے حاصل کرے تو تمہارے لیے وہ سام بن جائے گا. علم کو اگر تم دل کے لیے اپنی سیٹسفیکشن کے لیے استعمال کرے تو تمہارے یار بنے گا. آج جتنا بھی اس کو نالج کو گین کر رہا ہے دیٹ از فار اونلی فار میٹیریل اینڈس. جی اس کو چینج کرنا ہے 180 ڈگری پر. جی جی بہت بہت شکریہ حاجی صاحب, آپ نے ہمیں وقت دیا. انشاءاللہ ہم اگلے پروگرام میں آپ کو دعوت دیں گے, آپ کو زحمت دیں گے, اس میں ہم مزید گفتگو کریں گے. انشاءاللہ میں تو اسی کے ساتھ میں اپنے اس پروگرام کا اختتام کرتا ہوں یہیں پر. آپ دیکھتے رہیں لداخ آبزرور. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.